جگہ یہ معاملہ ہے. آپ ہندوستان کی جس اسٹیٹ میں چلے جائیں, یو پی جاؤ تو وہاں پہ یہی معاملہ, مہاراشٹر میں یہی معاملہ, اڑیسہ جاؤ تو یہی معاملہ, چھتیس گڑھ میں یہی معاملہ, کرناٹک میں یہی معاملہ, پنجاب میں یہی معاملہ, جہاں جاؤ یہی معاملے, اور سارے معاملے سیم. اور ہم سوچتے کہ بھئی اتفاق, لیکن جس اسٹیٹ میں بھی یہ معاملے سامنے آ رکھے ہیں تو سب کی کارروائی ایک جیسی. تو پتا چلا نوجوانوں, یہ تمہارے پیچھے سوچی سمجھی سازش کی جا رہی, تمہاری قوم کی بچیوں پر ڈورے ڈال کر انہیں جھوٹے عشق کے دام میں پھنسا کر انہیں ایمان اور اسلام سے. آج جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ مسلم نوجوانوں کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ علم سے دور, دین سے دور, دنیا سے قریب, نفسانی خواہشات میں الجھے ہوئے, منشیات کا شکار. اگر نشے کی چیزوں کو گنانا میں شروع کروں تو ایسے ایسے خطرناک اور مہنگے منشیات کہ جو ان کی صحت کو, ان کی جوانی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. شراب کے عادی, ڈرگ کے عادی, اور ایک بڑا جان لیوا خطرناک نشہ مارکیٹ میں بہت زیادہ چل رہا ہے جسے MD کہتے ہیں, گانجے کے عادی. اور ان سب سے زیادہ اگر کوئی نشہ نوجوانوں پر چڑھا ہے تو وہ انٹرنیٹ کا نشہ ہے, وہ موبائل کا غلط استعمال کرنے کا نشہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ نوجوان موبائل کے ایڈکٹ ہو گئے. جیسے کسی شرابی کی بوتل خالی ہو جائے تو کیسا بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے, ویسے ہی اگر آدھی رات کو کسی نوجوان کے موبائل کا نیٹ ختم ہو جائے تو اس کی کیفیت آپ دیکھ لیجیے. قوم کے نوجوان منشیات میں, انٹرنیٹ پہ, فیس بک اور واٹس ایپ پہ الجھے ہوئے ہیں. PUBG کھیلتے ہوئے ان کی راتیں گزر رکھی ہے, اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلم قوم کی کچھ بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ عشق لڑا رہی ہیں. اور صرف عشق نہیں لڑا رہی ہے, ان کے ساتھ بھاگ کر, شادی رچا کر مرتد ہو رہی ہے, اسلام سے پھر رہی ہے. اور یہ معاملہ صرف ایک شہر میں نہیں, جہاں کہیں اگر ہم باہر گئے تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت 5 منٹ اس کے اوپر بول دیجئے, کچھ دیر اس کے اوپر گفتگو کر دیجئے. اگر دیکھا جائے اڑیسہ میں وہی حالات, پنجاب میں وہی حالات, بہار میں وہی حالات, مہاراشٹر میں وہی حالات, لڑکیوں کے بہکنے کا وہی انداز. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکیاں جوانی کے جوش میں نہیں بہک رہی ہیں بلکہ انہیں بہکایا جا رہا ہے. کفر و شرک کا ایک تانا بانا بن کر بچیوں کے ارد گرد انہیں اس جال میں پھنسایا جا رہا ہے. مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی, خاندان پورا مسلمان, لیکن تھانے میں بیٹھ کر پولیس والوں کے سامنے بڑی ٹھٹائی اور بے شرمی سے چند دنوں کے جھوٹے عاشق کے فریب, عشق کے فریب میں مبتلا ہو کر اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہے, اپنی ماں کو پہچاننے سے انکار کر رکھی ہے, اپنے خاندان کو نہیں پہچان رہی ہے, اور کہتی ہے کہ رہوں گی تو اسی کے ساتھ. لاکھ سمجھایا گیا, میں خود گیا ہوں سمجھانے کے لیے, اور بھی احباب نے بتایا کہ ہم نے سمجھایا کہ تو جس کے ساتھ بھاگ کے جا رہی ہے, جس کے لیے تو اپنے ماں باپ کو اور اپنے مقدس دین کو چھوڑ رکھی ہے, وہ تجھے جہنم کے حوالے کر دے گا, اس کی محبت تجھے جہنم میں ڈال دے گی. لیکن بچیاں کچھ سننے کو خالی نہیں, نہ جانے کس طریقے سے ان کی برین واشنگ کی گئی, کس طریقے سے ان کے دماغ کو پلٹا گیا کہ کل تک بچی نماز پڑھتی تھی, قرآن پڑھتی تھی, لیکن اب ایک دم سے قرآن کی عظمت, اسلام کی محبت سب دل سے نکل گئی.
بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہے. ایک کیس تو ایسا میرے سننے میں آیا, اپنے محلے میں ہی لڑکی بھاگ کے گئی اور اپنے باپ کے سامنے گنپتی کے جلوس میں ناچتے ہوئے جاتی. اس کے گواہ بھی موجود ہیں. روز نت نئی خبریں آ رہی ہیں. آخر اس چیز کو روکا کیسے جائے؟ ابھی تو جہاں کہیں بھی میں خطاب کے لیے جا رہا ہوں, عنوان جو بھی ہو, اس عنوان پر بولنے کے بعد تھوڑی دیر اس کے اوپر میں ضرور تبصرہ کرتا ہوں. تھوڑی دیر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر, ارے اگر کوئی سنی مسلمان بدعقیدگی کی طرف جا رہا, وہابیت کی طرف جا رہا, تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. یہاں تو گھر کی بچی کفر اور شرک میں مبتلا ہو رہی ہے. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اس کی وجہ جاننا ہے. سب سے پہلے بنیادی وجوہات پر غور و فکر کر کے ان راستوں کو بند کرنا ہے جن راستوں سے یہ لڑکیاں بہک کر کفر و شرک کی دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں اس امت کی تعریف بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتا کنتم خیر امتن, تم بہترین امت ہو. امت خیر کا خطاب امم سابقہ کو نہیں ملا. پورا قرآن شریف آپ دیکھ لیجئے, رب تبارک و تعالیٰ نے دیگر قوموں کا ذکر کیا, ان کے گناہوں کو بھی گنا دیا, ان کی نافرمانیوں کو بھی بتا دیا. لیکن جب تمہارا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا تو امت خیر کے ساتھ کہ تم بہترین امت ہو. اللہ نے تمہیں بہترین کیوں کہا؟ عبد الرحمن کے بیٹے عبد الرحیم ہو اس لیے, مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے اس لیے, تم بہت زیادہ دولت مند ہو اس لیے نہیں, بلکہ رب خود وجہ بیان فرماتا ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم اس لیے بہترین ہو کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. حدیث پاک میں ایمان کے 3 درجے بتائے گئے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کہیں پہ کوئی برائی یا گناہ ہوتے ہوئے آپ دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو. یہ اعلیٰ ایمان ہے. اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دیجیے. زبان سے بھی اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ اس کام کو برا جان کر وہاں سے ہٹ جائیے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. اچھا, یہاں پہ اللہ نے کنتم خیر العلماء نہیں کہا, کنتم خیر ہے نا, علماء تم بہترین علماء ہو, یعنی ساری ذمہ داری علماء پر نہیں ڈالی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بہترین مفتی ہو, اچھے سے کام کر رہے ہو, تم بہترین مسجد کے امام ہو, بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے مطلق امت کہا تم بہترین امت ہو. امت میں صحابہ بھی ہے, تابعین بھی ہے, تبع تابعین بھی ہے, اخیاس بھی ہے, ابدال بھی ہے, اوتاد بھی ہے. اور جس امت کی یہاں پہ تعریف ہو رکھی ہے وہ امت اجابت ہے, وہ مسلمان ہیں. تو قیامت تک پیدا ہونے والا ہر مسلم بچہ اس حکم کے اندر شامل ہے. تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اگر کوئی کسی ملک کا سب سے بڑا عالم اور مفتی ہے تو اس کی ذمہ داری پورے ملک کی ہے کہ سارے ملک نے تمہیں اپنا عالم مانا ہے, سارے ملک نے تمہیں اپنا قائد مانا ہے, سارے ملک نے تمہیں اپنا پیشوا مانا ہے. تو اب دیش کے کسی بھی صوبے میں
کسی بھی علاقے میں اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جس سے اسلام کو، جس سے سنیت کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس مفتی کا اور ملک کے بڑے عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا ساتھ دے۔ اگر کسی صوبے میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو صوبے کے بڑے مفتی کی ذمہ داری ہے۔ شہر میں کام ہو رہا ہے کوئی غلط تو آواز اٹھانے کی، اس کے خلاف جدوجہد کرنے کی ذمہ داری شہر کے بڑے عالم اور مفتی کی ہے۔ اور اگر محلے اور بستی میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو مسجد کے امام کی ذمہ داری، کیونکہ پورا محلہ مسجد کے امام پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اگر اس برائی کے خلاف، مثلا کہیں پہ جوا ہو رہا ہے بستی میں، اور مسجد کا امام ایک بار جوئے کے خلاف بول دے تو اس محفل کے خلاف سارے بستی والوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی کہ وہ جو جوئے کی محفل جمتی ہے یہ غلط ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ناسور ہے۔ اگر آج ہم نے ختم نہیں کیا تو ہمارا پورا علاقہ اور پوری بستی تباہ ہو جائے گی۔ پورے دیش کی ذمہ داری دیش اور ملک کے بڑے عالم پر ہے، صوبے کی ذمہ داری صوبے کے بڑے عالم پر ہے، شہر کی ذمہ داری شہر کے بڑے عالم پر ہے، محلے کی ذمہ داری مسجد کے امام پر ہے۔ اور اے مسلمانوں، تمہارے گھر کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے کہ اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے اور امت میں تم بھی شامل ہو۔ اگر تمہارے بچے بہک کر غلط راستے پر نکل رکھے ہیں، اگر تمہاری بچیاں شریعت کے خلاف کام کر رکھی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، گھر میں جو بڑا ہے، سرپرست ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کو سنبھال کے رکھے۔ آپ اپنے گھر کی ذمہ داری مسجد کے امام پر نہیں تھوپ سکتے کہ امام صاحب کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بول رہے ہیں لیکن آپ کے گھر میں آ کے جھانک نہیں رہے کہ کہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ کیونکہ کنتم خیر امت، جب اللہ نے امت خیر کہہ دیا تو آپ سب اس کے اندر شامل، تو ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے۔ میں نے اس دن بھی حسن باغ کے جلسے میں کہا تھا کہ اس معاملے کو اگر روکنا ہے تو سارے مسلمان یہ ارادہ کر لے، تحریہ کر لے کہ میں اپنے گھر کی بچیوں کی نگرانی کروں گا۔ یہ معاملے اور کیسز خود دب جائیں گے، خود ختم ہو جائیں گے اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو پہچان لے۔ لیکن ہمارے سماج، ہماری قوم میں کچھ ایسے بھی ماڈرن خیالات کے مسلمان ہیں کہ جو اسلام کی پابندی کو یا اسلام کے احکام کو اپنے اوپر سخت جان کر بیجا سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ خیال اور تصور ہوتا ہے کہ یہ کام اسلام نے زبردستی معاذ اللہ ہمارے اوپر تھوپ دیا۔ بچیاں آج آزادی کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہیں۔ اچھا، تعجب کی بات ہے کہ جو میسیجز، جو پیغامات غیر مسلم دے رکھے ہیں، وہ ساری چیزیں لڑکیوں میں جو بہک کر جا رکھی ہے ان کے اندر نظر آ رہی۔ ایک میسیج ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا، اس کے اندر میں لکھا ہوا تھا کہ مسلم لڑکیوں کو مخاطب کر کے کہ اگر تمہارے سماج میں تمہارے گھر والے تمہارے اوپر برقعے کی پابندی لگائیں، تمہارے اوپر اگر طلاق کا پریشر آئے، یا تمہارے تایا چچا گھر کے بڑے تمہیں ستائیں، ستائیں سے مراد غلط ارادے سے، لکھا ہوا تھا اس میں وہ جملہ، تو ہمارے دروازے کھلے ہیں، تم اپنے ہندو بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ کر شادی کرو۔ یہ میسج باقاعدہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اور جب اس کی تہ میں اترا گیا تو ابھی مسلسل رمضان شریف کا جو آخری عشرہ گزرا ہے تو کوئی دن ایسا نہیں گیا جس میں شہر کے مختلف نوجوان آ کر اس میٹر پہ چرچا نہیں کر رہے ہوں۔ بچیوں کی ذہنیت اور خیالات انہوں نے یہی بتایا کہ حضرت اس میں ایسی بچیاں ہیں جو پردے میں نہیں رہنا چاہتی، جو پابندی میں نہیں رہنا چاہتی، آزادی کے ساتھ جینا چاہتی ہے، وہی لڑکیاں بھاگ کر غیر مسلموں کی طرف جا رہی ہیں۔ میں نے کہا اس بچی کا بیک گراؤنڈ ہی خراب ہے، اس کے گھر والے خود دین سے دور ہیں، اس کے گھر کا ماحول ہی دنیاوی ماحول میں ڈھلا ہوا ہے، انہیں نہ اللہ کا خوف اور نہ ان کے دلوں میں نبی کا عشق ہے، اور نہ وہ شریعت سے الفت رکھتے ہیں۔ اگر ذرہ برابر بھی شریعت کا پاس ہوتا، اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں ہوتی، تو اپنی بچیوں کو ایسا آوارہ کی طرح بہکنے نہیں دیتے۔ اور پھر اس پر ایک معاملہ ناگپور سے متصل 20 کلومیٹر علاقے پر ہوا، یہی آخری عشرے کی بات ہے، تقریباً ایک ہفتہ پہلے کی۔
کچھ نوجوان جس میں ہماری تنظیم کے بھی نوجوان تھے گھر گئے، ماں باپ لڑکی کے سپورٹ میں، معاذ اللہ، لڑکی کے سپورٹ میں وہ غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے، ماں باپ راضی ہے اس سے، معاذ اللہ۔ اگر ماں باپ کی یہی سوچ رہے تو بتائیے اس قوم کی بچیوں کو کون بچائے گا؟ حقیقت میں یہ وہ بھیانک دور ہے، بلکہ اس سے خطرناک دور آئے گا۔ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی، جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک جوان عورت اپنے گھر سے نکلے گی، اور جب باہر سڑک پر چوراہے پر پہنچے گی تو بیچ چوراہے پر اس کا دامن پیچھے سے کوئی اٹھا دے گا، جیسا تم مینڈے کی دم اٹھاتے ہو۔ لوگ دیکھیں گے اور دیکھ کر مزے لیں گے، دیکھ کر ہنسیں گے، دیکھ کر خوش ہوں گے، کوئی اسے برا نہیں جانے گا، کوئی اسے برا نہیں سمجھے گا۔ ایک نوجوان دور کھڑا ہوگا اور دور سے کہے گا اور دھیرے سے کہے گا کہ بس اس کے احباب سن لے، دھیرے سے، کیونکہ اس دن حق کہنے والے اتنے کمزور ہوں گے کہ زور سے بھی نہیں کہہ پائیں گے۔ وہ دھیرے سے کہے گا کاش اس عورت کے گھر والے اسے اپنے گھر میں رکھتے، اسے دیوار کے پیچھے چھپا کے رکھتے تو آج سرے بازار اس کی رسوائی نہیں ہوتی، بیچ چوراہے پر اس کا دامن نہیں اٹھایا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن اتنی غیرت جتنی اس نوجوان کے اندر ہے کہ اس کام کو سب اچھا کہہ رکھے ہیں، لیکن اس نوجوان نے دل میں اس کام کو برا جانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دن اپنے دل میں اتنی حیا اور غیرت رکھنے والا بھی میرے صدیق اور عمر کی طرح ہوگا، یعنی اسے صدیق اور عمر کی طرح ثواب عطا کیا جائے گا۔ غیرت اٹھ جائے گی، حیا اٹھ جائے گی، بے پردگی عام ہوگی، لوگ برا نہیں سمجھیں گے اس برے کام کو، لیکن جو اس دن اسے برا سمجھے گا بھلا ہی اپنے دل میں سمجھے، لیکن اسے اچھا اسی کے تحت ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسے 50 صحابہ کا ثواب دیا جائے گا، 50 صحابہ کرام کا، کہ جو بے غیرتی کے دور میں، بے حیائی کے دور میں اپنے دل کے اندر تھوڑی بھی حیا رکھے گا اسے 50 صحابہ کرام کا ثواب دیا جائے گا۔ غنیمت ہے کہ ابھی وہ دور نہیں آیا، کیونکہ یہ بڑھتے ہوئے کیسز جب نظروں کے سامنے سے گزرے اور جب وہ کورٹ سے لسٹ نکلنا چالو ہوئی، بہت سارے اپنے مسلم وکیل ہیں جنہوں نے قوم کا درد رکھتے ہوئے لسٹ نکالی اور بتائی کہ بھئی دیکھو اتنے کیسز ہیں، کورٹ 1 مہینے کا وقت دیتا ہے، 1 مہینے کے اندر اگر آپ بچی کو کوئی آبجیکشن لے لے یا جو بھی ہے کورٹ کا رول ہے، جو لسٹ آ رہی ہے بڑی تیزی سے، نئی نئی لسٹیں، روز نئے نئے نام، نئے نئے علاقے، بڑی حیرت ہوتی کہ یا اللہ آخر اس پر کام کیا جائے تو کیسے کیا جائے، روکا جائے تو کیسے روکا جائے۔ ابھی ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ایک بینر نکالا، شاید یہ لگا ہوگا، کل میں نے ریحان بھائی کے ہاتھ بھیجا تھا، ہم نے اپنی تنظیم کے تحت ایک بینر نکالا، اس کے اندر میں نے 10 پوائنٹ دیے کہ بچیوں کے اوپر میں تھوڑی سی نظر رکھیں اور ان چیزوں سے بچیوں کو بچا کے رکھیں تاکہ غیر ان کے اوپر اپنے ڈورے نہ ڈال سکے۔ اس کے اندر جو سب سے اہم جو چیزیں کیونکہ میں نے 2 چیزیں دیکھی، ایک تو موبائل اور دوسرا لڑکی کی سہیلیاں۔ سب سے زیادہ اگر بچیوں کا دماغ کوئی خراب کرتا ہے یا برین واشنگ ہوتی ہے یا لڑکیاں غیر مسلم کے کانٹیکٹ میں جاتی ہے تو اس کی 2 وجہ ہیں، ایک تو موبائل ہے، موبائل سے اناپ شناپ کسی کو بھی فون دکان میں خریدی کرنے جا رہی ہے، کوئی چیز پسند آ گئی اور چاہیے نہیں ہے تو اپنا نمبر دکاندار کو دے کے آ رہی ہے، آن لائن اپنے موبائل سے آرڈر کر رہی ہے، پیزا بلا رہی ہے، برگر بلا رہی ہے، اپنے میک اپ شیک اپ کا سامان بلا رہی ہے، تو یہ ایک ذریعہ ہے اس کے نمبر بٹنے کا۔ دوسرا اس کی سہیلیاں، اگر کوئی آؤٹ لائن کی لڑکی اس کی سہیلی بن جائے تو وہ بھی اس کا دماغ ویسے ہی خراب کرتی ہے جیسے اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، پہلے وہ بہکی اب وہ شریف گھرانے کے اوپر نظر ڈالتی ہے۔ سورہ نور اٹھا کے آپ پڑھیے، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر صاف اعلان کیا نا کہ مشرک نکاح نہ کرے مگر مشرکہ سے، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ سے،
قرآن کے اندر حکم ہے کہ نہیں؟ یعنی جو بے حیا ہے تو اس کے لیے کیونکہ ایک بے حیا عورت شریف خاندان میں چلی جائے تو اس خاندان کو بھی برباد کر دیتی، اس لیے وہاں پہ قرآن نے حکم دیا کہ کون کس سے نکاح کرے. سورہ نور پڑھیے آپ، تفسیر پوری تفسیر اس کی تفسیر کے اندر موجود ہے. غیر مسلموں کے برین واشنگ کرنے کا جو آج طریقہ ہے بچیوں کا، سب سے پہلے وہ کسی بھی محفل میں، کالج میں، شادی بیاہ کے ماحول میں غیر مسلم لڑکیاں اگر اس کی سہیلی ہے تو اس کے ذریعے قریب ہوتا ہے، پھر نام پوچھتا ہے، نام کی تعریف کرتا ہے، اس کا معنی پوچھتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے قریب ہوتا ہے، نمبر ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، پھر وہ اس کے سامنے ایسا شریف بنتا اور کہتا مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اسلام کی تعریف کرتا ہے. باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی جا رکھی ہے کہ تم مسلم لڑکیوں کو ایسا ایسا کر کے اپنے دامے فریب میں پھانسو، اور جب ان کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہو جائے تو پھر اظہار محبت کر دو، اور جب وہ تمہاری محبت کو قبول کرے تو اسے اتنا قریب کرو کہ اپنے بستر نفس پر اسے سلا دو، لذت نفس حاصل کرو، اور جب وہ حاملہ ہو جائے تو وہ تمہاری ہو گئی، وہ مذہب تک چھوڑ دے گی. اور ہوا، میں نے کئی لوگوں سے اس پہ ڈسکس کی اور بھی لوگوں سے، تو واقعی جب گہرائی تک گئے تو یہ بات ہوئی، دھیرے دھیرے قریب ہوا، اور اتنا قریب ہوا کہ ناجائز تعلقات قائم ہو گئے. اور جب اچھا وہ کوشش بھی یہ کرتے ہیں کہ اسے حمل ٹھہر گیا، اور جب حمل ٹھہر گیا تو اب بچی کو ماں باپ کا ڈر، سماج کا ڈر، خاندان کا ڈر، بدنامی کا ڈر، کسی کا ناجائز بچہ اس کے پیٹ میں آ جائے تو کیا ماں باپ سے کہہ سکتی ہے؟ بھائیوں کا ڈر. اب اسے سب غیر نظر آتے ہیں، باپ دشمن دکھتا ہے کہ اگر یہ باپ کو پتا چل گیا تو میری نڈی دبا دے گا، ماں کو پتا چل گیا تو میری ماں مجھے مار دے گی، بھائیوں کو پتا چل گیا تو جان سے ختم کر دے گا. تو اب اسے سب غیر اور اجنبی نظر آتے ہیں پوری دنیا میں. اب اگر اسے کوئی ہمدرد نظر آتا ہے تو وہی اوباش اور بدماش لڑکا جس کا گناہ اس کے پیٹ میں، وہی ہمدرد نظر آتا ہے. پھر جب وہ اس سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتی کہ اب کیا کروں، اب آنکھیں کھلتی ہے، پریشان ہوئی ہوں، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب مجھ سے شادی کر، اپنا لو، ہے نا، میں تمہیں اپنا لیتا ہوں. لڑکی تیار ہوتی ہے، لیکن تمہیں مذہب چھوڑنا پڑے گا، اسلام چھوڑنا پڑے گا. اب پوری دنیا میں اس لڑکی کو اپنے اس جھوٹے مکار عاشق کے سوا کوئی ہمدرد مددگار نظر نہیں آتا، تو پھر وہ اس کی جھوٹی محبت میں اسلام تک چھوڑ دیتی ہے. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل ہے، اور یہ ہو رہا ہے. بچیاں جو کفر کی طرف جا رکھی ہے یہی سبب اور راستے ہیں اس کے. مسلمانوں اگر ان چیزوں کو روکنا ہے تو ان دروازوں کو ہی بند کر دو، اور بچیوں کو اس دہلیز پر بھی نہ آنے دو کہ جو دہلیز ان کے مرتد ہونے کا سبب بن جائے. مکاشفۃ القلوب میں سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، اور صدیوں پہلے لکھا تھا کہ اپنی بچیوں کو دریچوں سے جھانکنے مت دو، کھڑکیوں سے مت جھانکنے دو. اگر بچیوں نے کھڑکی سے جھانکی تو کسی سے آنکھیں چار ہو جائیں گی. امام غزالی لکھتے ہیں کہ پھر بچیاں دروازے اور دہلیز پر آ جائیں گی، اور جب دہلیز پہ اگر تمہارے گھر کی عزت یعنی تمہاری بیٹی آ گئی تو اب خود تم سوچو کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. اتنا کہہ کر امام غزالی نے اپنا قلم روک دیا اس واقعے پر کہ اگر بچیاں دہلیز پر آ گئی تو تم خود سوچو کہ تمہاری عزت کا کیا ہوگا. آج تو باپ خود اپنی بیٹی کو گاڑی دلا کے دے رہا ہے کہ جا بیٹا باہر، موبائل دلا کے دے رہا مہنگے، تنہا اسے اسکول کالج اور ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیج رہا. بچی کہتی ہے کہ آج سہیلی کے یہاں فنکشن ہے مجھے جانا ہے، باپ اجازت دے رہا ہے. اب وہ کس سہیلی کے یہاں جا رکھی ہے، کس قسم کا فنکشن ہے، اور فنکشن واقعی شہر میں ہے کہ شہر کے باہر کسی فارم ہاؤس میں ہے. آپ نے تحقیق کی، بچیوں کو پڑھنے کے لیے ہاسٹل میں بھیج دیا، فون پہ بات کر لیا، بچی ہاسٹل میں ہے کہ کسی پارک میں بیٹھی ہے، آپ کو کیا خبر.
مسلمانوں یہ وہ کڑوی سچائی ہے کہ جسے بیان کرنے میں ہمیں خود شرم آتی ہے، کیونکہ بیٹیاں قوم کی عزت ہیں۔ یہ ٹائٹل ہم نے اپنے اشتہار میں بھی چھاپا ہے کہ بیٹیاں قوم کی امانت و عزت ہے، ہمیں خود شرم محسوس ہوتی ہے۔ اور واقعی اگر بات صرف عزت کی ہوتی، بات اگر صرف بیٹیوں کی عزت اور وقار کی ہوتی تو ہم خاموشی سے آ کے سمجھا دیتے، خاموشی میں بیان کر کے نکل جاتے۔ لیکن آج بات بیٹیوں کے ایمان کی ہے کہ بچیاں اسلام سے پھر کر مرتد ہو رکھی ہیں، کفر و شرک میں مبتلا ہو رکھی ہیں، اسی لیے ہمیں بھی اب یہ باتیں مائک پر کرنی پڑ رہی ہیں، یہ باتیں علی اعلان اسٹیجوں سے بولنی پڑ رہی ہیں، تاکہ کچھ تو ماں باپ کی غیرت جاگے اور وہ اپنی بچیوں کو کنٹرول میں رکھے۔ ایک معاملہ خود میرے پاس آیا تھا، مدھیہ پردیش کے رہنے والے دونوں بھائی بہن گجرات میں جاب کر رہے ہیں، بھائی کا غیر مسلم لڑکی سے تعلق اور بہن کا غیر مسلم لڑکے سے، اور دونوں کو اس کی خبر، ماں پریشان۔ ہمارے قریبی تھے، چاہنے والے، تعویذ کے لیے فون کیا کہ حضرت کچھ ہو تو کر دیجیے۔ اب جتنا ہم سے ہوا دعا وغیرہ ہم نے کی، کہ بچی کو فوراً واپس بلا لیجیے، آپ گھر میں رکھیے، کیا ضرورت ہے بچی سے جاب کرانے کی۔ یقیناً مسلمانوں آج حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اگر اس معاملے کے اوپر اگر ہم نے سنجیدگی سے غور نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں کہ یہ آگ ہر مسلمان کی دہلیز تک نہ پہنچا۔ اگر اس آگ کو آپ کو اپنے علاقے سے دور رکھنا ہے، اپنی دہلیز سے، اپنے ماحول سے دور رکھنا ہے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں سخت ہونا پڑے گا۔ اور میں نے ایک جملہ اس دن کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بچیوں پر اب بالکل آنکھ بند کر کے یقین نہ کریں، کیونکہ بچیوں کا رونا لاکھ رو لے گی۔ لاکھ ماں باپ کے سامنے کسی نے شکایت کر دیا، بھائی آپ کی بچی فلاں کے ساتھ وہ پارک میں بیٹھی ہوئی نظر آئی، باپ نے سختی کی کہ تیرا کالج بند، ٹیوشن بند۔ باپ دیندار ہے، بچیاں رونے لگتی ہیں کہ نہیں میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی خبر ہے۔ اتنا روئے گی، اتنا گڑ گڑائے گی کہ باپ کو بھی یقین آ جاتا ہے، ماں کو یقین آ گیا، بیچارے خبر دینے والوں کو جھوٹا ٹھہرا کر رسوا کر دیتے۔ اب اسے بھی کیا ہے، بھائی آپ کی بچی ہے، میں نے بتا دیا، آپ دیکھیں 2 مہینے کے بعد وہی لڑکی فرار ہو گئی۔ ماں باپ بھی سر پکڑ لیے کہ بیٹی اتنی مکار ہوگی ہم خود نہیں سوچ سکتے۔ ماں پریشان کی، جسے اپنی چھاتی کا دودھ پلا کے اتنا بڑا کیا، باپ شرمندہ اور پریشان اور ٹینشن میں کہ اپنے خون کو پسینے کی شکل میں بہا کر جس بچی کو میں نے کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا قابل بنایا، اور اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا فریب کیا، دھوکہ دیا، آنسو بہا کر منوا لیا۔ اس لیے بچیوں کے روتے ہوئے آنسوؤں پر بالکل یقین مت کرو، اب وہ دور نہیں رہا۔ نہ بچیوں کے بالکل جذبات پہ جاؤ۔ قاضی سریح کے دربار میں ایک عورت بیٹھ کے رو رہی تھی، خوب رو رہی ہے، کہتی قاضی صاحب میں بے قصور ہوں۔ لوگ کہتے ہیں قاضی صاحب سے کہ قاضی صاحب دیکھیے یہ عورت بے قصور ہے، چھوڑ دیجیے اسے، آپ چلان میں آ گئے۔ قاضی سریح کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم کہ بے قصور ہے، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ مجرمہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے کتنا رو رہی ہے، کتنے آنسو بہا رکھی ہے، اس کے آنسو بتا رہے ہیں کہ یہ سچی ہے۔ تو قاضی سریح کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تو روتے ہوئے آئے تھے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، کیا وہ سچے تھے؟ وہ بھی تو جھوٹ کہہ رہے تھے اور روتے ہوئے ہی آئے تھے۔ قاضی سریح کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے رونے کے بعد اب کسی کے رونے پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ نبی کی بارگاہ میں آ کے روتے ہوئے جھوٹ کہہ دیا، اب ان لڑکیوں کو کیا بھروسہ؟ کہتے ہیں کہ یہ عدالت ہے، عدالت، یہاں پہ آنسو اور جذبات دیکھ کر فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں، یہاں تو ثبوت اور گواہ کی روشنی میں فیصلے ہوتے ہیں۔ مت کرو اپنی بچیوں کے آنسوؤں پر یا ان کے گڑ گڑانے پر، خوب کھلاؤ، جو بچیاں چاہتی ہیں وہ ان کی جائز حسرتیں خواہشیں پوری کرو، لیکن ساتھ میں نگرانی بھی رکھو، کیونکہ بیٹی صرف آپ کی نہیں ہے، پوری قوم کی بیٹی ہے۔
کل کو اگر اس نے غلط قدم اٹھایا تو آپ کی رسوائی نہیں، پوری قوم کی بدنامی ہے اس میں۔ اور یہ تو چاہتی ہیں جتنے غیر ہیں کہ مسلمان قوم بدنام ہو جائے، رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ اچھا، ان میں بھی جو ہے الگ الگ ہے نا کیٹیگری ہے، جو اونچی ذات کے کہلاتے ہیں وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو بے روزگار قسم کے ہیں، جو چھوٹی ذات کے لوگ ہیں، جن کے ہاتھوں کا وہ خود پانی نہیں پیتے ہیں، انہیں پیسہ دے کر اس کام میں لگا دیا کہ جاؤ مسلم لڑکیوں کو پھانسو، مسلم لڑکیوں کو بہکاؤ، یہ سڑک جھاڑنے والے، یہ میلہ اٹھا کے پھینکنے والے، یہ سور کا گوشت کھانے والے، یہ مسلم قوم کی بچیوں پر ڈورے ڈال رہے ہیں۔ وہ مسلم قوم کہ جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ العزت للہ وللرسول وللمؤمن، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے ہے۔ آپ کی بیٹی جسے عزت اللہ نے دی، ایمان کی عزت اس کے ساتھ پاس میں ہے، اس ایمان کی دولت اور عزت پر یہ غیر مسلم ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ اس میں کمزوری کہاں ہے؟ غلطیاں کس کس کی ہے؟ آج سماج کے ہر ایک فرد کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کو سر سے سر جوڑ کر بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر آدمی یہ غور کرے کہ کہیں میری بیٹی تو غلط راستے پہ نہیں جا رہی، کہیں میری بیٹی کو تو کوئی پھانسنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اگرچہ آپ کی بیٹی ایسی نہیں ہے، اور خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو کہ بیٹیوں کا ذہن خراب ہو جائے، ہم تو دعا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنی بچیوں کے لیے سخت رہیں، کیونکہ وہ پوری قوم کی عزت ہے۔ ان کے بہکانے کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تمہارے یہاں پہ طلاق بڑی عام چیز ہے، یعنی طلاق کا میٹر لیتے ہیں، حلالے کا میٹر لیتے ہیں، اور زیادہ بچے کی تمہارے یہاں پیدا ہو رہے ہیں، اس کا میٹر اٹھاتے ہیں۔ طلاق کو تو ایسا بنا کے رکھ دیا مسلم قوم کے لیے جیسے کہ ہر گھر میں ہر روز طلاق ہو رہے ہیں، اور حلالے کی یہ کیا لفظ انہوں نے سن لیا غیروں نے، تو اسے ایسا بنا دیا مسلم قوم کے لیے جیسے کہ ہر روز حلالے ہوتے ہوں گے۔ ارے آپ کی اتنی عمریں ہو گئی، آپ خود بتاؤ، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی حلالے کا کیس دیکھا ہے؟ اتنی عمریں ہو گئی اتنی کہ کہیں کسی کا حلالہ ہوا کہیں سنا ہے آپ نے؟ ہر شریعت نے قانون رکھا ہے کہ اگر کوئی طلاق دے دے اور بیوی چاہتی ہے کہ پھر اسی کے ساتھ رہوں، تو قرآن نے قانون دیا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں جا سکتی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، دوسرے کسی مسلمان سے اسے نکاح کرنا ہوگا، اور وہ چاہے تو طلاق دے اور نہ چاہے تو نہ دے۔ اگر وہ طلاق دے دے تو عدت گزار کر وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ حلالہ کوئی حکم نہیں ہے ہمارے کہ کرنا ہی پڑے گا، یا بالکل ایک دم لازم مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوگا، ایک طریقہ ہے شریعت میں، لیکن وہیں پہ طلاق احسن بھی تو رکھا گیا ہے۔ اگر طلاق احسن کے مسئلے مسلمان سیکھ لیے ہوتے تو کبھی حلالے کی نوبت ہی نہیں آتی، اور ویسے بھی یہ کام بہت کم ہوتے، لیکن ان مشرکوں نے راجنیتی کے تحت، کیونکہ ان مسائل کو، ہمارے شرعی مسائل کو راجنیتی کا رنگ دے دیا ہے، سیاست کا رنگ دے دیا ہے، اور انہیں ایسا اچھال رکھے ہیں کہ بچیوں کو جو کنونس کرتے ہیں، ان کا جو برین واش کرتے ہیں، وہ انہی مسئلوں کو سامنے رکھ کر کہ مسلمانوں کے یہاں عورتیں بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے، جب چاہتے تب طلاق دے دیتے ہیں، مسلمان اپنی عورتوں کو غلام بنا کے رکھتے ہیں۔ اسلام میں مسلمان عورتوں کے لیے کوئی حق نہیں ہے، یعنی اس طریقے سے بچیوں کو ان کا ذہن خراب کرتے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دیے ہوتے، اگر بچیوں کو دین کے قریب کیے ہوتے، تو آپ کی بچی بھی جان لیتی کہ اسلام وہ مقدس مذہب ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو اور خاص طور پہ عورتوں کو وہ حقوق دیے ہیں، اور وہ فضیلتیں اور وہ ثواب اللہ نے ان کے لیے رکھے ہیں کہ عورت کو اگر 3 شکلوں میں دیکھا جائے کہ کسی کی ماں ہے، یا کسی کی بیوی ہے، یا کسی کی بیٹی ہے، اگر ماں ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اولاد کی مغفرت کا ذریعہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور اگر کسی کی بیٹی ہے تو اپنے باپ کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے عورت کو وہ مقام بخشا ہے کہ وہ شوہر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ
عورتوں کو اللہ کے نبی فرماتے جس کی اگر کوئی بیٹی ہو اس کی اچھی تربیت کرے، ادب سکھائے، اچھے گھر میں شادی کر دے، کل جنت میں وہ میرے قریب ہوگا۔ تو بیٹی دیکھو باپ کی بخشش کا ذریعہ ہوئی کہ نہیں۔ اور پھر شریعت میں عورتوں کو ایسے حقوق دیے گئے اور آزادی بھی ہے، کوئی پابندی نہیں عورتوں کے اوپر۔ اسی دن میں نے صدقہ فطر کا مسئلہ بیان کیا اپنی مسجد میں، تو میں نے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا کہ چھوٹے بچے اگر ہیں نابالغ تو ان کی طرف سے فطرہ نکالنا باپ کے اوپر واجب ہے، نہ کہ ماں کے اوپر۔ ماں کے اوپر بچوں کی طرف سے فطرہ نہیں نکالنا ہے بلکہ باپ کے اوپر لازم ہے۔ اچھا، بچوں کو کما کے کھلانا باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ماں باپ کو پالنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے لیے کمانا بیٹے کی ذمہ داری ہے، بیٹی کی ذمہ داری نہیں۔ عورت کے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں، نہ اس کے اوپر شوہر کے خرچ کی ذمہ داری ہے بلکہ شوہر پہ بیوی کے خرچ کی ذمہ داری ہے۔ جب نکاح کرتا ہے تو نان و نفقہ کے ساتھ، مہر جب قبول کرتا ہے تو نان و نفقہ کے ساتھ کرتا ہے کہ بیوی کا سارا خرچ شوہر کے ذمہ ہے۔ شوہر کا خرچ بیوی کے ذمہ نہیں ہے۔ بیوی کے اوپر نہ ماں باپ کے خرچ کی ذمہ داری، عورت کے اوپر نہ ماں باپ کے خرچ کی ذمہ داری، نہ شوہر کے خرچ کی ذمہ داری، نہ اولاد کے خرچ کی ذمہ داری۔ کسی کا خرچ عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ماں باپ کی پراپرٹی میں سے بیٹی کو حصہ، شوہر کی پراپرٹی میں سے بیوی کو حصہ، اولاد کے مال میں سے ماں کو حصہ۔ عورت ایک، ماں باپ کا بھی حصہ مل رہا ہے، شوہر کا بھی حصہ مل رہا ہے، اولاد کا بھی حصہ مل رہا ہے۔ یعنی پراپرٹی میں سے، دولت میں سے اگر اولاد کی پراپرٹی تقسیم ہو جائے، ماں زندہ ہے، بچے کا انتقال ہو گیا لڑکے کا تو ماں کو حصہ مل رہا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کا حصہ ہے اس میں، ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو اس میں بیٹی کا حصہ ہے۔ اور کیا چاہیے؟ پوچھو ان مسلم بچیوں سے جو بہک کر دوسرے مذہب کی طرف جا رکی ہے، اسلام جیسے عظیم مذہب کو چھوڑ رکی ہے۔ تمہارے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں، تمہارے اوپر کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے، عورتوں کو کسی کے لیے کمانا نہیں ہے بلکہ شوہر ہے تو بیوی کا خرچ اٹھائے، ماں باپ ہے تو بیٹی کا خرچ اٹھائے، اور اولاد ہے تو ماں کا خرچ اٹھائے۔ عورت کے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں۔ کتنا عظیم مذہب ہے، اتنی رعایت کیا کسی مذہب نے، کسی دھرم نے اپنے ماننے والی عورتوں کو دیا ہے جیسی اسلام نے دی ہے۔ اگر یہ تعلیمات آپ کی قوم کی بچیاں جان لیتی کہ اسلام میں اس کی عظمت کیا ہے، اسلام میں عورتوں کی شان کیا ہے، اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے، تو قسم خدا کی بچیاں کبھی بہک کر غیروں کی طرف نہیں جاتی۔ لیکن آپ نے اپنی بچیوں کو کالج پڑھایا، اسکول پڑھایا، مہنگی سے مہنگی ٹیوشن پڑھایا، لیکن 5 روپے کا قاعدہ دے کر اسے مدرسہ پڑھنے نہیں دیا۔ لاکھوں روپے اس کی دنیاوی تعلیم پہ خرچ کیے، لیکن کسی اچھے دیندار کو بلا کر اپنی بچی کو دینی تعلیم نہیں دی۔ اچھا، ایک کمزوری ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ آپ تو یہاں پہ آئے بیٹھے مسئلے سن لیے، جلسوں میں چلے گئے وہاں سن لیا، لیکن عورتیں کہاں جاتی ہیں دین سننے؟ تو آپ گھر میں جا کر بچیوں کو دین بتائیں، آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو دین بتائیں، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو دین بتائیں، اور بچپن سے ان کے نشو و نما دینی ماحول میں کریں۔ آپ انہیں بتائیں کہ اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے۔ اور پھر بچیاں دیندار اگر ہو گئی، علم آ گیا، اس کے بعد بھی بچیوں کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ کا خوف اور نبی کی محبت ہے۔ بے شک میں نے ایک پیغام دیا تھا ایک جگہ بیان میں کہ اپنی بیٹیوں کو نبی کی عاشقہ بناؤ، ان کے سینوں میں نبی کی محبت ڈالو۔ اگر بیٹی کے دل میں نبی کی محبت، بیٹی کے دل میں عشق رسول آ گیا، اور کل کوئی غیر مسلم لڑکا اسے دولت کا لالچ دے کر اپنی جوانی اور حسن اس کے سامنے چھلکا کر بہکانے کی کوشش کرے، تو لڑکی صاحب اسے جھٹک کر
جواب دے گی کہ تیرے ساتھ میں نہیں آ سکتی، اگر تیرے ساتھ آئی تو نبی کا دامن چھوٹ جائے گا، اگر میں تیرے ساتھ آ گئی تو قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں گی، اگر میں تیرے ساتھ چلی گئی تو پھر مرنے کے بعد اپنے آقا کو منہ کیسے دکھاؤں گی، رب کی بارگاہ میں کیسے حاضری دوں گی، تیرے ساتھ اگر آ گئی تو جہنم ہی جہنم ہے، اور دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، اور نبی کی رحمت میں اگر آ گئی تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ بچی کو دین سکھاؤ، دین کے قریب کرو، علم سکھاؤ، اور بچپن سے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، بچپن سے ان کے دلوں میں عشق رسول پیدا کرو، اور بچوں کو بچپن سے یہ بتاؤ کہ بیٹا ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد فنا نہیں ہونا ہے، جیسے کہ مشرکین کا عقیدہ ہے، کفاروں کا عقیدہ ہے، وہ موت کو فنا سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں مرے سب ختم، لیکن ہمارے ایسا نہیں ہے، موت فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانے کا نام ہے۔ پیدا ہونے کے پہلے آپ عالم ارواح میں تھے، ابھی عالم وجود میں ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ میں جائیں گے، پھر عالم آخرت۔ اور ہمارے یہاں کوئی دوسرا تیسرا چوتھا سسٹم جنم کا سسٹم بھی نہیں ہے کہ اگلا جنم ہوگا نہ پچھلا جنم ہوگا، معاذ اللہ، یہ غیروں کا عقیدہ ہے۔ بچیوں کو بتاؤ کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، بچیوں کے دلوں میں موت کا اور آخرت کی اور قبر کی فکر پیدا کرو، انہیں بتاؤ کہ بیٹا ہمیں مرنا ہے، موت کیسی ہوتی ہے، ایمان پہ مرے تو کامیاب ہے، اور کفر پر اگر مرا معاذ اللہ تو پھر جہنم ہے جس سے کبھی باہر نہیں کیا جائے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، کیونکہ جہنم ہے ہی کفار و مشرکین کے لیے۔ اگر بچیوں کے دلوں میں بچپن سے ایمان کی عظمت اور اہمیت ڈال دی جاتی، اللہ کا خوف بتایا جاتا، موت کے تعلق سے بتایا جاتا، جنت و جہنم کے بارے میں بتایا جاتا، کافروں کے لیے جہنم ہے، ایمان والوں کے لیے جنت ہے، آخرت کی زندگی کے تعلق سے اگر بچیوں کو یقین دلایا جاتا تو وہ کبھی کسی مشرک کے ساتھ نہیں بھاگتی، اگر کوئی مشرک بلانا بھی چاہے تو صاف کہتی تھی کہ تیرے ساتھ جانے میں آخرت برباد ہو جائے گی۔ ابھی جو لڑکیاں بھاگ رکھی ہے ان کے ذہن میں آخرت کا تصور ہی نہیں ہے، ان کے ذہن میں قبر کا خیال ہی نہیں ہے، ان کے ذہن میں کفر پر موت کا انجام کیا ہوگا اس بات کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے تو بھاگ کر ایمان کا سودا کر رہی ہے معاذ اللہ۔ اگر ان کے دلوں میں آخرت کا تصور ہوتا، اگر ان کے ذہنوں میں قبر کی ہولناکیاں ہوتی، اگر ان کے ذہنوں میں دماغوں میں کفر پر موت کی مصیبت کیا ہے یہ چیزیں مستحضر ہوتی تو کبھی لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر ارتداد کا شکار نہیں ہوتی، مرتد نہیں ہوتی۔ آج نوجوانوں واقعی یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج سے تقریباً 5 سال پہلے حضرت میں نے اسی ناگپور میں ایک جگہ تقریر کیا، شادی کے موقع پر مجھ کو بلائے، شادی کے غلط رسومات پہ کیا، اور تھوڑا سا میں نے بھی چھیڑا ہی تھا کہ اس محلے کے امام صاحب عمر دراز ہے، اچھے عالم نام نہیں لوں گا، انہوں نے مجھے روک دیا، آپ یہ تقریر آمد کریں، بڑے اسٹیج پر روک دیا مجھے۔ میں یہی چیزیں بیان کر رہا تھا کہ بچی آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، صاف روک دیا سب بھرے مجمع میں کہ آپ یہ سب بیان آمد کریے۔ میں کہا ٹھیک ہے حضرت، آپ کہتے تو بند تو کر دیتا ہوں، لیکن قوم سے مخاطب ہو کر میں نے کہا اس کا انجام کیا ہوگا کچھ دنوں میں آپ خود دیکھیں گے۔ اور وہی ہوا۔ اس وقت تو چیدہ کیسے سننے میں آتے تھے، باہر کی خبریں آتی تھی، میں نے اٹھا لیا موضوع میں، ایک گفتگو ایک جملہ مجھے مل گیا، اس کے تحت میں نے اپنی بات اٹھا لی، میں نے کہا 5 منٹ اس پہ بھی بول دوں گا، ہو سکتا ہے کسی کے گوشے گزار ہوئی ہوگی باہر کی خبریں تو ذہن میں بات آ جائے گی، لیکن اس وقت تو بہت کم کیسز تھے اور باہر کی خبریں تھیں، لیکن ابھی حالات ایسے ہیں کہ آپ کے شہر کے اندر ایک نہیں سینکڑوں خبریں ہیں آپ کے شہر کی، اور کسی کو یقین نہ آئے تو میں تو موبائل اتنا یوز نہیں کرتا، نہ فیس بک نہ واٹس ایپ، وہ لسٹ پوری آپ کو میں بتا دوں گا، اور تازی لسٹ ابھی 1-2 مہینے کے اندر شاید آپ کے موبائل میں بھی ہوگی لسٹ۔ ہاں بتائیے، دیکھیے حضرت کے پاس بتائیے 100 سے زیادہ کی لسٹ،
ہاں؟ مطلب یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں ہے، اب اسے کانا پھوسی کر کے سلجھانے کا وقت نہیں رہا، اب اسے تو مل کر اور بھیڑ کر اس مسئلے کو سلجھانے کا وقت ہے، سمجھے انشاءاللہ۔ تو ہم سے جو ہوگا کوشش کریں گے، ہمارے علماء ائمہ یہ حضرت علامہ ممتاز صاحب قبلہ اور حضرت علامہ یحییٰ صاحب سب اپنے اپنے لیول پہ علماء جو ہے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کام بتانے کا ہے، آگاہ کرنے کا ہے، کیونکہ جو چیز ہم یہاں بیٹھ کے دے سکتے ہیں آپ تھوڑی دے سکتے ہیں، دے سکتے، اچھا دے بھی دیں، ارے ہٹا ان کو کون سن رہا، تو ہمارا کام بتانا ہے، لیکن آپ کو بھیڑ کر اسے حل کرنے کی کوشش کرنا کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بات صرف ایک گھر کی نہیں ہے، ایک خاندان کی نہیں ہے، بلکہ پوری مسلم قوم کی، امت مسلمہ کی عزت کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اس معاملے کو حل کرنے کی توفیق دے، ہمت اور حوصلہ دے، اور باطل کو اللہ شکست دے، ان کے ناپاک ارادوں کو اللہ تباہ و برباد کر دے، اور ایسی اسکیم بنانے والوں کو تباہ و برباد کر دے جو ہماری قوم کی بچیوں کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے، ان کے ایمان کا سودا کرے، اللہ ان سب کو تباہ و برباد کرے۔ السلام علیکم۔